بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ہماری پھوپھی زاد لڑکی کبریٰ کی شادی تھی۔ شادی کی رات لڑکے اور لڑکیاں ہال میں جمع تھے اور گا بجا رہے تھے۔ مرتسم میرا پھوپھی زاد بھائی تھا اور بہت اچھا گاتا تھا، لیکن جب اسے گانے کو کہا گیا تو اس نے منع کیا اور شرمانے لگا۔ تبھی میں نے ہمت دلائی تو اس نے ایک مقبول گیت سنایا۔ اس کی آواز بہت اچھی اور گلے میں سوز تھا۔ سب پر سحر طاری ہو گیا۔ مجھ پر تو اس کی پرسوز آواز نے ایسا اثر کیا کہ میں کھو سی گئی۔ شادی ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے، ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر میں اس بار ایک نئے مرتسم کی تصویر کو اپنے دل میں سجا کر لائی تھی۔ اب اس کا خیال ہر پل مجھے گھیرے رکھتا، نگاہیں دروازے اور کان آفتوں پر لگے رہتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتہ دار لڑکے بہت کم جاتے تھے۔ حالانکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، وہ پھر بھی نہیں آتا تھا۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا اور میں اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ ایک روز صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تو آنکھوں نے یقین نہیں کیا، بس بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہن نے کندھا ہلا کر مجھے خواب سے بیدار کیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، کیونکہ عرصے بعد دل کے مالک کو دیکھا تھا۔ ماں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اتنے عرصے بعد کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ ہاں سب خیر ہے، بس ماموں یاد آتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماموں میرے والد تھے۔ تبھی ماں نے ہم سے کہا، لڑکیوں اٹھو، کچن میں جاؤ، کچھ چائے وغیرہ لاؤ۔ کیا مہمان کی تواضع مطلوب نہیں ہے؟ ہم دونوں بہنیں کچن میں چلی گئیں۔ ہاں تو مرتسم، کیا رشتہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے آئے تو۔ کیا پھوپھی کی تم کو یاد نہیں آتی؟ بوا جی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ تو میرا گھر ہے۔ ماں نے ہم سے کہا، چائے بعد میں، پہلے کھانے کا بندوبست کرو، یہ کھانے کا ٹائم ہے۔ وہ کچن میں ہمارے پاس آ گئیں اور بولیں، میں مرتسم کے لیے اچھا سا سالن بناتی ہوں۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ رابعہ آٹا گوندنے لگی اور میں صحن میں تندور دبکانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے لگی۔ میں ایندھن تندور کے پاس ڈھیر کر کے مرتسم کی طرف آئی اور کوئی بات کرنے کی بجائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، میرب کیا بات ہے، کیوں ویسے مجھے تک رہی ہو؟ میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ میرے دل میں بڑی چاہ تھی تمہیں دیکھنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو میری صورت پسند ہے؟ میں شرمانے لگی۔ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم نے نہیں کہا وہ بھی میں نے سن لیا۔ اچھا اگر میں علاقے سے باہر چلا جاؤں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں جی نہ سکوں گی۔ برملا میرے منہ سے نکلا، میرب تم اتنی مضبوط باتیں کرتی ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ تمہاری منگنی روحیل سے طے ہے۔ وہ تو ایسے ہی بات ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا، میں نے افسردہ ہو کر کہا۔ تو وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اداس نہ ہو، بابا جان نے مجھے دکان کر دی ہے جو ہمارے گھر کے پیچھے سڑک پر ہے، کبھی تم وہاں آنا، میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی۔ اس روز کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور اپنی اس آمد کی یاد میرے دل میں گلاب کے پھول کی خوشبو کی مانند وہ بسا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک خوشی میں سرشار رہی اور ایسے خوش رہنے لگی کہ وہ ابھی تک ہمارے گھر میں موجود ہو۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت معلوم پڑنے لگی اور اس کی یاد اور دیدار کی خواہش تنگ کرنے لگی۔ پل پل بے قراری نے مجھ کو اندر ہی اندر پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب اس درد سے نمٹنا میرے بس کی بات نہ رہی تو میں نے اماں سے کہا، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، کیا میں رابعہ کے ساتھ مرتسم کے جنرل اسٹور پر چلی جاؤں؟ ماں بولیں، چلی جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ یوں میں اور میری بہن اس کے اسٹور پر چلے گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور خاطر تواضع کے لیے اپنے اسٹور کے اوپر بنے ہوئے کمرے میں لا بٹھایا۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کیں، اس نے ہمیں چائے پلوائی، پھر ہم واپس آ گئے۔
امی اپنی بہن کے گھر گھنٹہ بھر کو جایا کرتی تھیں۔ خالہ کا گھر ساتھ ہی تھا۔ اس وقت رابعہ مجھے گھر سے نکال دیتی اور میں مرتسم سے ملنے چلی جاتی۔ میں وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے کم بیٹھتی اور ماں کے آنے سے قبل گھر واپس آ جاتی۔ میں 2 بار ہی اس طرح گئی تھی کہ وہ واقعہ ہو گیا جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ جون کے مہینے کا ایک طویل دن تھا۔ میں اور مرتسم اسٹور کے اوپر والے کمرے میں بیٹھے تھے کہ کچھ لڑکے جو ہمارے محلے کے تھے آ گئے اور ہم دونوں کو پکڑوا دیا۔ ظاہر ہے ہم کوئی برائی تو نہ کر رہے تھے، اسی لیے سیڑھی کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ ہوا یہ کہ ان لڑکوں نے مجھے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چادر لپیٹ کر آئی تھی۔ ان کو خبر نہ تھی کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ بہرحال ہم نے ان کو کسی نہ کسی طرح یقین دلایا کہ ہم یہاں بری نیت سے نہیں بیٹھے۔ کوئی اہم بات کرنی تھی جو دکان میں کھڑے رہ کر نہ ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو یہ لڑکے چلے گئے اور میں بھی ہانکتی کانپتی گھر پہنچ گئی۔ اس روز بدنامی سے بال بال بچ گئی، لیکن دل تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ رابعہ نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ قسم دینے لگی کہ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ میں کیسے مرتے مرتے بچی ہوں۔ اگر وہ لڑکے ہمارا جلوس نکال دیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب کبھی ایسے مت جانا۔ رابعہ نے مجھ کو ہدایت کی اور فوراً وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی کہ آج ہمارا گھرانہ ایک بڑی قیامت سے بچ گیا تھا۔ میں تو بچ گئی مگر لڑکوں نے مرتسم کو نہ بخشا۔ جب میں وہاں سے آ گئی تو مرتسم بھی اپنی دکان پر جا بیٹھا اور وہ لڑکے بھی چلے گئے۔ اس واقعے کا اثر مرتسم پر زیادہ تھا، لہذا اس نے دکان بند کر دی اور اوپر والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شاید وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا 2 پولیس والوں کو لے کر آ گیا۔ وہ پولیس والے اسے تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پولیس کو بس رشوت چاہیے تھی، کسی کی عزت و حرمت سے ان کو کچھ غرض نہ تھی۔ مرتسم سے انہوں نے موٹی رقم طلب کر لی۔ اس نے کہا مجھے دکان پر لے چلو، رقم وہاں سے ہی دوں گا۔ یوں اس نے ان کو رقم دے کر جان چھڑائی، لیکن اس واقعے نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ جو لڑکے ہمیں پکڑنے دکان پر آئے تھے ان میں سے ایک ہمارے رشتہ دار کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس نے یہ واقعہ اپنے دوست کو بتایا۔ بس پھر کیا تھا، سارے خاندان میں بات پھیل گئی اور ہم دونوں بدنام ہو گئے۔ عجب بات یہ کہ جس بات کا چرچا سارے خاندان میں تھا اس کا علم میرے والد صاحب کو نہیں تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں کبھی افغانستان ہوتے تو کبھی کوئٹہ اور کبھی ایران، اور اکثر کاروبار ان کا پشاور میں چلتا تھا۔ وہ بڑے سخت آدمی تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس واقعے کا ذکر ان سے کرتا۔ وہ ایک لمحے میں بندوق تان لیتے، اسی سبب لوگ آپس میں چہ میں گوئیاں ہی کرتے رہے۔ کسی نے امی اور بابا جان کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن ہمارے علاقے کے ایک گاؤں میں شادی تھی۔ وہاں مرتسم کے گھر والے اور ہم سب مدعو تھے۔ شادی کے وسیع گھر میں مجھے اور مرتسم کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے یہاں سے باہر چلو۔ میں نے کہا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، دوبارہ موقع نہ ملے گا۔ مری یہاں سے قریب ہے، مری چلو۔ شادی میں اتنا رش ہے، سب ہی خریداری کے شوق میں شہر جاتے ہیں۔ میں ماں سے پوچھ لیتی ہوں۔ بولا ماں سے نہ پوچھو، اگر تم نے پوچھا تو وہ کسی اور کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں گی، اور میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تم بس چادر لپیٹو اور نکلو۔ سڑک پر جو وین کھڑی ہے اس میں جا بیٹھو، میں پیچھے آتا ہوں۔ اگر وہاں تمہیں کسی نے سوار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر میں رابعہ اور خوبا کو بھی لے آؤں گا، ورنہ ہم اکیلے چلیں گے۔ میں مکان کے پیچھے والے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اتفاق سے ادھر کوئی نہ تھا۔ میں پہاڑی والے راستے پر چلنے کی بجائے سیدھے چڑھائی سے چڑھ کر سڑک پر پہنچی اور وین کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سڑک کے سامنے والے کنارے پر وہ کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آیا اور وین میں بیٹھ کر گاڑی چلا دی۔
ہم شہر کے ہوٹل میں آ گئے۔ وہاں رجسٹر پر اس نے میرا اور اپنا نام مسٹر اور مسز لکھوایا۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ اب ہم کھل کر باتیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا، میرب، تم آج مجھ سے صاف کہو، کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں تمہاری زندگی کی شریک حیات بننا چاہتی ہوں۔ تو پھر تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کورٹ چلو۔ جب بات سارے خاندان میں پھیل گئی ہے تو کیوں نہ وہ کیا جائے جس کی ہم کو کچھ غلط نہ کر کے بھی سزا مل رہی ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ کورٹ چلو، ہم نکاح کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے دوست نے وہاں سب بندوبست کیا ہوا ہے۔ 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ خاندان میں تو ہم بدنام ہو چکے ہیں۔ بدنامی کسی روز کھلے گی تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ تم پھر کسی کے گھر آباد ہونے کے بھی قابل نہیں رہو گی، اور دوبارہ ایسا وقت نہیں ملے گا۔ ہم ابھی نکاح کر کے آ جاتے ہیں، میں تم کو واپس شادی والے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے اسی طرح ذہنی طور پر کورٹ میرج کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ والد صاحب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ان باتوں سے مجبور ہو کر نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور دل سے مجبور ہو کر میں مرتسم کے ساتھ اسی وقت کورٹ چلی گئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں روحیل کے چھوٹے بھائی شہباز نے دیکھ لیا۔ اس نے اسی وقت جا کر اپنے باپ کو بتایا، میں نے میرب کو مرتسم کے ساتھ وین سے اتر کر شادی والے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ میں نے تیری ہونے والی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے۔ روحیل کی ہونے والی بیوی اپنے کزن کے ساتھ چکر لگاتی پھرتی ہے۔ تبھی روحیل نے اپنے چاچا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت شادی کا بندوبست کرو، میں مزید ایسی باتیں برداشت نہ کر سکوں گا۔ ترہ خان تو افغانستان میں بسا ہوا ہے اور بیٹی کی شادی باپ کے آنے سے قبل نہیں ہو سکتی۔ تم ذرا صبر کرو۔ اصغر چاچا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب میں شادی والے گھر پہنچی تو ماں پریشان تھی۔ وہ مجھے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت رابعہ آڑے آ گئی۔ اس نے ہی ماں کو روکا، ماں کیا کرتی ہو؟ شادی والے گھر میں اپنا ہی تماشا بنا رہی ہو؟ یہ کہیں نہیں گئی تھی، بلکہ پچھلے گھر میں لڑکیاں ڈف بجا رہی تھی جو دلہا کا گھر تھا، یہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کی فراست کی داد دی اور کہا، ہاں ماں، میں تو ادھر ہی تھی۔ تم مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی تھی؟ رابعہ کو تو بتا دیا تھا۔ الٹا میں نے رابعہ ہی کو پھنسا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئی۔ ماں رابعہ سے الجھتی رہ گئی۔ شادی ختم ہو گئی۔ اب ہم گھر آ گئے۔ اب میں جہاں پریشان تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ مرتسم کی بیوی ہوں، گرچہ یہ راز کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا، مگر اب ہم دونوں اپنا کچھ دفاع تو کر سکتے تھے، کیونکہ میرا نکاح مرتسم سے ہو چکا تھا۔ بابا جان کے آنے کی امید نہ تھی، وہ مگر اچانک آ گئے۔ جب روحیل کے گھر والوں نے سنا کہ ترہ خان آ گیا ہے تو انہوں نے آ کر شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ ہم جلد شادی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ بابا جان بولے، ٹھیک ہے، مجھے آرام کر لینے دو، چند دن بعد آ جانا، ابھی مجھ کو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ بابا جان نے اماں جان سے رائے طلب کی تو ماں نے کہا کہ ابھی ان کو ٹال دو، کیونکہ میرب شادی پر رضامند نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ بابا جان کو ہماری شادی کی کوئی جلدی نہ تھی۔ انہوں نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی لڑکی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو جلدی تھی۔ وہ اصل بات کا ذکر ابا جان کے سامنے نہ کرتے تھے کہ کہیں وہ رشتہ دینے سے انکار نہ کر دیں۔ وہ مرتسم کے والد کے پاس گئے اور کہا، ترہ خان بیٹی کی شادی روحیل سے کرنے پر رضامند نہیں ہے اور آناکائی کرتا ہے۔ تم جا کر اس کو راضی کرو اور ہمیں تاریخ لے کر دو۔ وہ ہمیں زبان دے چکا ہے، اب ہم یہ رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ مرتسم کو بھی خبر ہو گئی کہ معاملہ اب بالکل تیار ہے، تو باپ کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ جرات کر لی ہے، اب حالات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ مرتسم کے والد صاحب، جو میرے پھوپھا بھی تھے، یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ بات کو تشت ازبام کرنے کی بجائے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ وہ روحیل کے والد کے پاس گئے اور کہا، دیکھو اصغر خان، تم میرے رشتے کے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس درخواست کرنے آیا ہوں
ورنہ سیدھا ترہ خان کے پاس بھی جا سکتا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں میرب کا رشتہ اپنے بیٹے مرتسم کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ تم یہ رشتہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم کو رشتے کے بدلے رشتہ درکار ہے تو میں اپنی بیٹی خبا کا رشتہ تمہارے لڑکے کو دینے پر راضی ہوں، یا پھر تم اس کے لیے مجھ سے ایک ٹرک مال سے بھرا ہوا لے سکتے ہو۔ اصغر خان بولا، نہ میں رشتے کے بدلے رشتہ لوں گا اور نہ مال سے بھرا ہوا ٹرک۔ ایسا کوئی سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ میں میرب کا رشتہ ہی لوں گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ ہم تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تھے اور تم الٹا اپنا مسئلہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے کہا، اگر میرب کا باپ تاریخ دینے پر راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن رشتہ دینا یا نہ دینا ان کا ہی اختیار ہے۔ میں صرف ان کو تمہاری طرف سے کہہ سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا۔ ماموں جان آئے، انہوں نے میرے والدین سے میری شادی کی بات کی۔ اماں راضی نہ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں روحیل والوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ یہ لوگ ایک طرف میری بیٹی کو برا کہہ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم سے تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اگر میری بیٹی بری ہے تو یہ کیوں اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اب اگر انہوں نے میرب کا نام مرتسم کے ساتھ لیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی مرتسم سے ہی کروں گی۔ لیکن والد صاحب نے ماموں کی بات مان لی اور میری شادی کی تاریخ روحیل کے لیے دے دی، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دن میں خالہ کے گھر میں تھی۔ مجھے بالکل خبر نہ ہوئی کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی بہت روئی اور ماں سے کہا، ماں صرف دولت کی لالچ میں میری زندگی برباد کرنی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، یہ میرا کام نہیں، تمہارے والد صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں تو ان لوگوں کی باتیں رشتہ داروں کی زبانی سن رہی ہوں کہ وہ لوگ تیرا نام مرتسم کے ساتھ لے کر ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر مرتسم تک پہنچی، وہ اسی وقت ہمارے گھر آ گیا۔ بابا جان اور ماں گھر پر نہ تھے، وہ شادی کی مزید تفصیلات طے کرنے گئے تھے۔ صرف رابعہ گھر پر تھی۔ میں نے مرتسم کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ میرا ساتھ دو، ہم اپنا نکاح نامہ تمہارے والد کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں میرا لہو بہتا نظر آئے؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسی وقت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اپنا بیگ اٹھاؤ، 2 جوڑے ڈالو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ میرب نے مرتسم سے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں، اس سے مر جانا اچھا ہے۔ میں نہ تو نکاح نامہ والد صاحب کو دکھاؤں گی اور نہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی۔ آخر اور کوئی حل بھی نہ تھا شادی کو روکنے کا۔ مرتسم بے بس تھا، وہ میری رضامندی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ اتنا پریشان تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنے والد صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ میں جو ساتھ نہیں دیتی تھی۔ 4 دن بعد وہ ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کی بہن نے بتایا کہ آج رات میرب رخصت کی جائے گی۔ مرتسم نے بہن سے کہا، تم اسی وقت جاؤ، جلدی سے نکاح نامہ میرب کو دو اور اس کو کہو کہ یا تو وہ اجازت دے کہ میں یہ کاغذات ظاہر کر دوں یا پھر خود ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے دے دے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کو اس نکاح سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ کسی اور کی دلہن بن سکے۔ اس کے بعد میں اس کی دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔ خبا نکاح نامہ لے کر آ گئی۔ کمرہ بند کر کے اس نے یہ نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ اب بھی وقت ہے کہ نکاح نامہ ظاہر کر کے شادی روکی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اب تم مجھے مرا ہوا سمجھ لو، کیونکہ باپ کی پگڑی اچھالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پھر ان کاغذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خبا سے کہا، مرتسم سے کہنا، یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا،
اگر تم میری عزت رکھ لو اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لو۔ میرے دل میں اس کا پیار جوں کا تو ہے، مگر یہ جو گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میں نکاح کیا ہے، یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دینا۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ والد کا اس طرح سامنا کر سکوں اور سب کے سامنے ان کی بے عزتی کراؤں۔ مرتسم کی بہن نے جب یہ باتیں اسے بتائی تو اس نے میری عزت کی خاطر زہر کا یہ گھونٹ پی لیا، کیونکہ وہ سچے دل سے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسی وقت نامعلوم کسی منزل کی طرف نکل گیا۔ یوں میری شادی روحیل سے ہو گئی۔ میرا دل کسی طور اپنے شوہر کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے ہمت نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ پتہ نہیں والدین کی لاج رکھ کر میں نے اچھا کیا یا خود کے ساتھ ظلم کیا، لیکن یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ کاش میں پھوپھی ہی کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کا حال بتا دیتی، تو وہی والد صاحب کو اس بات سے آگاہ کر دیتی کہ میں اور مرتسم عدالت میں نکاح کر چکے ہیں، مگر اپنی بزدلی کے باعث میں یہ سب نہ کر سکی۔ یوں میں ایک ایسے جہنم میں گر گئی جہاں سے نکلنا چاہتی تو نکلنا ممکن نہ تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ والد صاحب خود بھی میری شادی روحیل سے نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سوچتے تھے کہ یہ طے شدہ رشتہ بھی چھوڑ دوں تو کہیں میری بیٹی دوسرے مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی نہ رہ جائے۔ اگر پھوپھی والوں کی طرف سے پیش رفت ہوتی تو وہ یقیناً میرے لیے مرتسم کو ہی ترجیح دیتے۔ مرتسم تو ایسا گھر سے غائب ہوا پھر نہ آیا۔ آج بھی پھوپھی مجھے بد دعائیں دیتی ہیں کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا اور ہم سے جدا ہو کر دربدر ہو گیا۔ یہ تو شادی رچا کر گھر آباد کیے بیٹھی ہے۔ ان کو کیا خبر کہ محض شادی سے سبھی گھر آباد نہیں ہوتے کہ جب تک دل آباد نہ ہو۔